الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل کہیے، اعوذ، اعوذ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی سے نہیں، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس خناس کے وسوسہ ڈالنے سے، الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں، من الجنتی والناس یہ خناس جو ہیں انسانوں میں سے جو ہیں، جنوں میں سے جو ہیں اور انسانوں میں سے جو ہیں، سب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوبارہ قل اعوذ برب الناس، تو یہ قرآن مجید کا انسان کے لیے آخری پیغام ہے، آخری درس ہے۔ تو یہ صورت آخر پر کیوں رکھی گئی؟ ہاں جی، تو تعلیم اصل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تعلیم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہوئے ہیں۔ تو پورا قرآن پڑھ کے ہم نے کیا حاصل کی؟ تعلیم، علم حاصل کیا، اور آخر پر ہم نے ان دو صورتوں میں اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگی، کس سے؟ فتنوں سے، تعلیم کے غلط معانی سے، گمراہی سے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ ہم نے اللہ سے مانگی بھی کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ نے دی کیا؟ ھدی للمتقین، اللہ نے قرآن کی شکل میں دی بھی کیا؟ ہدایت۔ اب ہدایت ختم ہو گئی سورت اخلاص پر، توحید سے شروع ہوا، توحید پہ آ کے ختم ہو گیا۔ تو جس طرح ہم عبادت کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، اور اس کی قبولیت میں کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کر دے، تو ہم نے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت دے دی، اور ہدایت کے بعد ہم نے ایک دعا مانگی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب ہوا۔ پھر اسی کا ہم اعادہ کر رہے ہیں کہ اللہ ان شیطانوں سے ہمیں پناہ دے جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب کے آنے کے باوجود، نبیوں کے آنے کے باوجود گمراہ کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اور قرآن کے باوجود ہم گمراہ ہو جائیں، ان شیطانوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اس لیے ان دو صورتوں کو قرآن مجید کے آخر پہ رکھا گیا ہے کہ یہ دعا ہے، اور اس پہ آخری جو سبق ہے انسانوں کے لیے وہ کیا ہے کہ شیاطین صرف جن ہی نہیں ہوتے بلکہ
انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جس طرح جن شیطان سے پناہ مانگتے ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح جو انسانوں میں شیاطین ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو اور ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو. تو وہ شیطان کون ہے؟ فرمایا قل کہیے اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک اور بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس. تو خناس ایک شیطان کا نام ہے. خناس شیطان کا نام ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں نا، یہی وہ خناس ہوتا ہے جو ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے ذہن میں طرح طرح کے وسواس پیدا کرتا ہے. تو اس کی تعریف فرمائی الذی یوسوس فی صدور الناس. خناس کون ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں. کیسے؟ بیوی کی شکل میں ہو سکتا ہے، بھائی کی شکل میں آپ کے دل میں غلط خیال ڈال سکتا ہے، بیٹے اور بیٹی کی شکل میں آپ کے دل میں کسی کی دشمنی پیدا کر سکتا ہے. جالیات آتے ٹائم باہر مل سکتا ہے، بالکل بازار میں چلتا پھرتا مل سکتا ہے، ہمارے گھروں میں مل سکتا ہے. تو یہ وہ تمام لوگ شیطان ہیں جو آپ کو دین سے روکے، جو دین سے روکے، خواہ وہ شکل میں جن ہو یا شکل میں انسان ہو، وہ شیطان ہے. جو آپ کے دل میں لوگوں کی نفرت پیدا کرے، جو لوگوں سے آپ کے جھگڑے اور لڑائی کروائے، جو دشمنیاں پیدا کرے، جو اللہ سے دور کر دے، جو غلط راستے کی ترغیب دے، وہ کیا ہے؟ وہ خناس ہے، وہ شیطان ہے، خواہ کسی بھی شکل میں ہو. اس سے بچنا ضروری ہے. یہ قرآن کا آخری پیغام ہے.